جی جہاں تک ناراض بلوچ کا موقف ہے وہ بہت کلیئر ہے. جو باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گلیوں میں تو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں میرا خیال جہاں تک بی ایل اے جو ہیڈ کر رہے ہیں, بی آر اے جو ہیڈ کر رہے ہیں, ڈاکٹر اللہ نظر ہیں اور خان افقلات کا بھی کہہ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں مین تو یہ 4-5 لوگ ہی ہیں. مینگل صاحب ہیں, ان کا بھی ایک گروپ ہے جو ناراض ہے. ایک تو 40 سال جب افغان مہاجرین یہاں تھا, اس کے بعد جب واپس گئے ان کی نفرتیں بڑھ گئیں, ہم سے کم نہیں ہوئیں. جو جہاں جہاں بلوچستان کے مسائل ہوں گے ہم تو پورے پاکستان کے لیے کریں گے, مگر بلوچستان پہ سخت نظر رکھیں گے کہ ہر وقت نگلیکٹ ہوا ہے اور اس وقت سی پیک کا سارا توجہ جو ہے بلوچستان کی طرف ہے, تو اس میں ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے کسی کوتاہی کے لیے. ایک تو جو ہے سارے سریاب کے اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو عید مبارک کہتا ہوں. جی جہاں تک ناراض بلوچ کا موقف ہے وہ بہت کلیئر ہے. جو باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گلیوں میں تو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں میرا خیال جہاں تک بی ایل اے جو ہیڈ کر رہے ہیں, بی آر اے جو ہیڈ کر رہے ہیں, ڈاکٹر اللہ نظر ہیں اور خان افقلات کا بھی کہہ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں مین تو یہ 4-5 لوگ ہی ہیں. مینگل صاحب ہیں, ان کا بھی ایک گروپ ہے جو ناراض ہے. تو بالکل شازین کا مجھے پتہ ہے, میری ان سے بات بھی ہوئی ہے, تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایک کمیٹی بننی چاہیے جس میں وہ کمیٹی میں ایسے لوگ ہوں جو نیوٹرل لوگ ہوں اور جو صاحب حیثیت بھی ہوں بلوچی قبائل میں, جو ایک نواب یا سردار کے حیثیت سے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور وہ آگے جائیں, ان سے بات کریں. پہلے تو وہی بات ہے کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیوں ناراض ہیں. دیکھیں نا جی, کہ جب ناراضگی سامنے ٹیبل پہ آئے گی تو اس پہ ڈسکشن ہوگا, تو اس کے بعد پھر کوئی رستہ نکلے گا کہ اس کے لیے کس طرح اس کو ڈائگنوز کیا جائے, اس میں کس کی پرمیشن چاہیے. پرائم منسٹر لیول کی چیز ہے, چیف منسٹر لیول کی چیز ہے, چیف آف آرمی سٹاف کے ان سے کوئی اپروول لینی پڑے گی. تو اس میں مختلف چیزیں ہیں اور ان میں جتنے گروپ ہیں ان کے مختلف مسئلے مسائل ہیں. کچھ ہیں جو ہمارے پاک فوج کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں, کچھ ہیں جن نے سویلینز کے اوپر حملے کیے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ٹیبل پہ آئیں گی تب اس کے اوپر گفت و شنید ہوگی. جیسے میں نے کہا ایران عراق کی لڑائی ہوئی, 10 لاکھ لوگ مارے گئے اس میں, مگر بات میدان جنگ میں پھر بھی حل نہیں ہوا ٹیبل پہ. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ناراض ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, تو بات پھر بھی ٹیبل پہ ہی حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو مذاکرات ہیں. دیکھیں اگر آپ دیکھیں طالبان کے ٹاکس ہوئے تو کب سے ٹاکس چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ٹاکس تو چلتے جائیں گے, جب جتنا نزدیک ہم پڑیں گے, جتنے سیریسنس اس میں ہوگی تبھی حل نکلے گا. ابھی تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس طرف سے یا اس طرف سے سیریسنس کتنی ہے. جب سیریسنس پتہ چلے گا کہ بھئی سیریس ہیں اور حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں, تب میرا خیال پھر کڑوے گھونٹ دونوں طرف سے پیے جائیں گے. دیکھیں ہماری خدمت ہمیشہ قوم کے لیے, ملک کے لیے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی, چاہے وہ ہمیں بولیں یا نہ بولیں. ہم اگر اور کچھ نہیں کریں دعا گو ضرور ہوں گے. کہ اس میں سب سے پہلے تو جو مشورہ ہو رہا ہے کہ اس میں کیمپس بننے چاہیے, جیسے ایران اور جیسے ترکی میں کیمپس بنے. سیریا کی جب لڑائی شروع ہوئی, اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ کیمپس بنے جائیں اور ایسی جگہ کیمپس بنے جائیں کہ ان کو شہروں میں اجازت نہیں ہو. ایک تو 40 سال جب افغان مہاجرین یہاں تھا, اس کے بعد جب واپس گئے ان کی نفرتیں بڑھ گئیں, ہم سے کم نہیں ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ریسٹرکٹ کیا جائے چیزوں کو, کہ یہاں کے پشتون اور جو ہیں ان کی بھی چیزیں ان کے ہاتھوں سے جا رہے ہیں کیونکہ مہاجرینوں کی وجہ سے. تو ظاہری بات ہے اس وقت جنگ کی حالت ہے اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کو چھوڑ بھی ہم نہیں سکتے ہیں. ان کو سہولت دیا جائے اور ان کے لیے اچھے کیمپس بنائے جائیں جن کو ریسٹرکٹڈ کیا جائے شہروں کی طرف پہ آنے پہ. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم کام کریں. بات ہے جی, اس وقت سی پیک کے سارے روٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں بلوچستان میں. تو جو ہمارے پاس ہے وہ کمیونیکیشن ہے. تو کمیونیکیشن میں NHA بھی آتا ہے, پوسٹل سروسز بھی آتا ہے, اس میں آپ کا موٹر وے پولیس بھی آتی ہے. تو اس میں جو ہماری اس دفعہ میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے کتنا کوٹا ہے اس میں. جو بلوچستان کے روڈز ہیں اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ جون سے روڈز ٹائم میں کمپلیٹ ہونے تھے اور کس ٹائم میں کمپلیٹ ہونے تھے, ان کی بھی ساری ہم نے منگوا لی ہے ان سے ڈاکومنٹیشن, کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت کام تیز ہو رہا ہے, سلو ہو رہا ہے,
یا بالکل ہی نہیں ہو رہا ہے. تو جو جہاں جہاں بلوچستان کے مسائل ہوں گے ہم تو پورے پاکستان کے لیے کریں گے، مگر بلوچستان پہ سخت نظر رکھیں گے کہ ہر وقت نگلیکٹ ہوا ہے، اور اس وقت سی پیک کا سارا توجہ جو ہے بلوچستان کی طرف ہے، تو اس میں ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے کسی کوتاہی کے لیے. ایک تو جو ہے سارے سریاب کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو عید مبارک کہتا ہوں. اور اس عید کے موقع پہ یہی ہو سکتا ہے کہ اپنا احتیاط کریں، کیونکہ ہمارا کووڈ کا چوتھا ویو بھی شروع ہوا ہے. اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر ایران سے انٹر ہو گیا ہے اپنا چاغی کے علاقوں میں، مکران کے علاقوں میں، تو ظاہری بات ہے کوئٹہ بھی آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بچوں کو، لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے، خاص کر ہمارے نوجوانوں کو. اور ترقیاتی کام پہلے بھی ہو رہے تھے ماشاءاللہ، ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی پی ایس ڈی پی میں ہم نے کوئی بڑے کام ڈلوائے ہیں. چیف منسٹر بلوچستان کے مہربانی سے جام کمال صاحب جو ہیں ان کی خاص توجہ سریاب کے اوپر ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت 4 کالجز وہ اس علاقے میں لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو شاوانی ایونیو ہے وہ آ رہا ہے، بادینی ایونیو ہے وہ ماشاءاللہ اس کی وائڈننگ ہے. ہم کے لیے کمرانی روڈ کے لیے بھی ہم نے جام صاحب کو بولا ہے کہ اس کی وائڈننگ ہونی چاہیے، خاص کر جو اپنے کشمیر آباد کے علاقے میں جو پانی رکتا ہے تو وہ اس کے نالی کا کوئی بندوبست ہو، کیونکہ جب یہ روڈ بنے گا تو اس کی نالی بھی چیزیں بھی سب صحیح ہوں گے. اور آپ کے جو گلیوں میں ہے اس وقت جام صاحب نے پھر ایک پیکج ماشاءاللہ دیا ہے کوئی 100 کلومیٹر کا سریاب کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک یہ ہمارا ٹینیور ختم ہوگا تو سریاب میں انشاءاللہ کوئی علاقہ ایسے نہیں بچے گا جو روڈ اور نالی کم سے کم کمپلیٹ نہیں ہوگی.